پھر خزانہ شوکت ترین اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ یہ کل ہو جائے گی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول پرائس جو کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا ویسے اصل میں تو $87 پہ گئی تھی، اب $68 پہ ہے۔ جیسے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ بھی نیچے آئے گی، اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی آئیں گی۔ آپ کا دوسرا سوال جو ہے وہ زیادہ معنی خیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے IMF کے ساتھ کچھ سمجھوتے کیے ہیں جو ابھی نہیں کیے تھے، وہ مارچ میں کیے تھے، اور مارچ میں ہم نے 700 ارب روپے کے معاہدے کر کے آئے تھے، تو اس کو تو ہم نے آدھا ہی کر دیا نا، بالکل ہی۔ اگر وہ ہوگا بھی تو وہ 350 کے قریب ہے، اس سے ضرور کچھ کئی چیزوں پہ فرق پڑے گا۔ لیکن واٹ وی آر آلسو سیئنگ، دوسری سائڈ کے اوپر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ریونیو دوسرے ہیں وہ بھی بہت بڑھ رہے ہیں، تو ہم کو اس سائڈ سے کوئی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کے اوپر ایگزمپشن ہٹا دیں اور بس یہی کر دیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر تم نے اس کے بعد ان کو ریلیف دینی ہے تو سبسڈی کے تھرو دے دو۔ یہ IMF یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ریلیف نہ دو لوگوں کو اور مہنگائی کر دو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں ٹیکس وغیرہ کو ڈسٹارٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مطلب اس کو وہاں سے ٹیکس تو لے لو اور اس کے بعد اگر ریلیف دینا ہے تو ریلیف دے دو، ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دو۔ تو میرا خیال میں ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، بیکاز ریونیو ہمارے پاس ہوگا۔ اس وقت ہم 300 ارب روپیہ تو ہم پہلے 5 مہینوں میں آگے، تو اگلے 3 مہینے میں اگر 200-300 اور ہو تو 500-600 ارب روپیہ ہم آگے ہوں گے، تو ہم وہی 200-300 والا جو ہم نے ایگزمپشن وڈرا کرنی ہے ادھر ہم ریلیف دے دیں گے، پہلی بات۔ دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں یہ 17,000 وغیرہ، ادھر تو ہم نے سیدھا ہم نے کامیاب پاکستان وغیرہ جو 3.7 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں، ان کی تو بلو 50,000 جن کی ہے ان کو انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں، ان کی انکم بڑھا رہے ہیں، ان کو احساس راشن دے رہے ہیں، تو ان کے اوپر تو ہمیں جو ایشو آ رہا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اپ فرنٹ آدمی، میں وہ ہمارا اربن لوور مڈل کلاس جو ہے وہ پس رہا ہے۔ وہ کیوں پس رہا ہے کہ ہماری بزنسز پیسے تو بنا رہی ہیں، کنسٹرکشن کمپنیز بھی بنا رہی ہیں، دوسری ہماری بزنسز بھی پیسے بنا رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پچھلی دفعہ جو ہماری جو لسٹڈ کمپنیز تھی 950 ارب روپیہ انہوں نے پروفٹ بنایا، وہ لوگوں کو پیسے نہیں دے رہے، وہ اپنے امپلائیز کو پیسے نہیں دے رہے۔ تو ہمیں ان کو پرسویٹ کرنا ہے بھائی اپنا تم بالکل جیب مت بھر لو یار، اپنے عام آدمی ہمارا ورکر ہے اس کو ہی پیسے دو، کیونکہ اس وقت رورل ایریاز کے بیچ میں بھائی جان آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو کیونکہ کراپس اچھی ہو رہی ہے نا، تو ان کو کھانے پینے میں کوئی ایشو نہیں آ رہا، اور ان کی جو ہے وہ موٹر سائیکلیں بھی خرید رہے ہیں۔ جی اربن بیچارہ لوور مڈل کلاس پس رہا ہے، جو مڈل کلاس جو اپر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، گاڑیاں لے رہا ہے، 9 مہینے کی 8 مہینے کی آن منی چل رہی ہے، ریسٹورینٹ میں جائیں تو 100 بندے کی لائن لگی ہوتی ہے۔ یہ لوور مڈل کلاس جو پس رہا ہے اس کو ہم کوشش کریں کسی طرح ہم اس کو ریلیف دیں۔ جی یار دیکھیں ادھر سے آ جائیں، ادھر آ جائیں، یہ مہتاب بات ہاتھ کر آ جائیں پلیز، مہتاب آ جائیں۔ یار پھر دیکھیں نا، پھر جس کے ہاتھ میں مائک ہے وہی کر لیں، آپ ہی کر لیں پلیز۔ دیکھیں نا آپ بھائی جان قدردان، ادھر تو کیا کرو ادھر بھی کیا کرو، اس طرح نہ کرو نا ایک ہی سائڈ پہ چل پڑتے تم۔ جی بولیں پلیز، نو ڈسریسپیکٹ ٹو اینی بڈی۔ جی آپ جب فائنانس منسٹر بنے تھے سر، آپ نے کلیم کیا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے اور مارکیٹ کو فلڈ کریں گے چیزوں کی، اگر ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس حوالے سے کوئی اقدام آپ کی جانب سے اٹھائے جائے۔ تو بس ایک سوال کر لینا پھر آگے، پھر دوسرے یار پلیز کسی اور کو، میری جان ایک کسی اور کو دے۔ ابھی آپ کو آبزرویشن اس کے بارے میں بتاؤ جو آپ کو یاد کر رہا ہوں نا۔ تو یار میں تو بہت تقریریں کر چکا ہوں، تو یاد کراتے رہو گے نا، شام کے 12 بجے، رات کے 12 بج جائیں گے یار۔ تو ایک آپ نے کرا، میری عرض یہ ہے کہ میں جی آپ نے پوسٹ پون کر دی، ہمارے کئی لوگ میڈیا کے یاد ہو گئے واپس چلے گئے، آج پھر آپ 20-30 منٹ لیٹ آئے، ہم بھی تو آپ کا انتظار کرتے ہیں، اگر آپ ہماری بات سن لیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ ارے بھائی میں تیری بات سن رہا ہوں نا یار، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسروں کی بات نہیں سن سکوں گا نا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں یار۔ میرے ساتھ ہی بیٹھے وہ کچھ نہیں کہتے۔ اچھا چلیں مطلب آپ لیڈر ہیں ان کے، چلیں کوئی بات۔ آپ نے اس دفعہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کم ہو گیا فیول کی، پیٹرولیم پرائسز کی خام کے $10 سے $12 فی بیرل کم آیا ہے، 5 سے 6 روپے آپ ریلیف، آپ نے اپنے گورنمنٹ نے اپنے ریونیو بڑھا دی، لیوی بڑھا دیا، GST بڑھا دیا، مہنگائی نچلے لیول پہ آپ خود مان رہے ہیں، اگر غریب آدمی کو وہ آپ ریلیف دے دیتے تو
تو ان کے کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ IMF کے ساتھ جو آپ نے طے کیا تھا کہ ہم نے گریجولی جو لیوی ہے وہ 30 روپے تک لے کے جانا ہے، تو بعد میں بھی آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے تھے. آپ نے وہ کیوں نہیں دیا؟ مہنگائی اس کی وجہ سے بھی بڑی ہے جو آپ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے سر کہ آپ نے جو امپورٹس اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بتایا کہ ٹریڈ بیلنس بھی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، جو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے کہ بہت ہمارا مینیجیبل ہے، وہ بھی بڑھ رہا ہے، تو اس کو آپ کس طرح ٹیکل کریں؟ دیکھیں یہ پہلی بات جو آپ نے 3 سوال کیے تو میں نے پہلا سوال ہی بھول گیا. ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا، تو اگر آپ ایک سوال بھولیں گے ایک وقت میں تو میں بالکل یاد رکھوں گا. تو یہ آپ نے پہلے تو کہا کہ جی یہ آپ کی جو یہ آخری والا لے لیتا ہوں کہ جی پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں، آپ نے جو کم ہوئی ہیں آپ نے اس کو کیوں نہیں کم کیا. تو میں صرف آپ کو الٹا سوال آپ کی طرف کرتا ہوں. جب 10-10 12-12 روپے بڑھ رہی تھی میں نے نہیں بڑھائی. کس لیے نہیں بڑھائی؟ کیوں نہیں بڑھائی تھی؟ میرا خیال تھا کہ آپ کی جیب کے اوپر، غریب آدمی کی جیب پہ زیادہ ہوگا. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے جتنی بھی 17% میرا سیلز ٹیکس تھا اس کو زیرو کر دیا نا. تو اب مجھے اگر وہ واپس، یہ تو لا ہے کہ میں نے 17% لینا ہے. ابھی بھی میں 1.6% پہ گیا ہوں اور میں نے اس کو برابر رکھا ہے. حالانکہ میں اوپر میں جا سکتا تھا، میں کہتا تھا کہ کیونکہ باقی جو دنیا کے بیچ میں جو ہے اگر میں آج 17% لگاؤں تو 175 روپے پہ آپ کا اس وقت تیل کی پرائس ہونی چاہیے پیٹرول کی، اور ابھی بھی 143 ہے. تو میری جان اس کو ہم تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہیے نا. آپ پرسپیکٹو میں دیکھیں. میں آپ کی سینٹیمنٹ کو سمجھتا ہوں لیکن میری بھی کچھ مجبوری ہے. دوسری آپ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا پرائسز جو ہیں وہ بڑھائیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ ڈومیسٹک جو ہماری پروڈکٹس ہیں جس میں یہ جو ویٹ وغیرہ سارا کچھ ملا دیں، یہ ساری پچھلے سال سے نیگیٹو ہیں. اس وقت پرائسز کم ہیں ہماری، صرف امپورٹڈ پہ. گھی پہ ہماری زیادہ ہوگی، دالوں میں زیادہ وہ امپورٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو پورا چارٹ بھیج سکتا ہوں، ہر ہفتے میں دیکھتا ہوں. جی کیا جی مرغی، ہاں یار دیکھیں اگر میرے ساتھ ساری دیکھ لیں ظہیر صاحب دیکھیں. ارے بھائی چلیں یار، میں آپ کو یا سوال اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کا جواب دوں گا، اگر آپ میرے سے بحث کریں گے تو میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. تو نہیں دیکھیں نا، تو پھر آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں اس وقت. میں آپ کو چارٹ دے دوں گا اور آپ کو مرغی کا بھی پتہ چل جائے گا، آلو کا، ٹماٹر سب کا پتہ چلے گا پچھلے سال کیا تھا اور ابھی تھا. میں اپنی پوری اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ٹماٹر، یہ آلو وغیرہ سارا پچھلے سال سے اس وقت جو ہماری قیمت ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی باقی بتائیں. جی میرا بڑا سمپل سا سوال ہے. آپ بہت سارا سپلیمنٹری فائنانس بل لا رہے ہیں، اس میں بہت سارے ریٹس کے ایڈجسٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا انفلیشن کا جو اس سال کا ٹارگیٹ ہے اس کو بھی آپ ریوائز کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ 8.5 سے 9.5% کا ہے فی الحال تو، اور ابھی تو ہم میرے خیال میں ریوائز نہیں کریں گے. بٹ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ ریوائز کرتا ہے، یہ ان کا پروویٹو ہے. ہمارا پروویٹو نہیں ہے کہ ہم انفلیشن ریٹ رکھیں، وہی رکھیں گے. اور وہ دیکھتے ہیں، وہ ابھی تک تو انہوں نے اس کو ریوائز نہیں کیا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ یار جو ایگزمپشن وہ نکال رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم اس کے اوپر کوئی ٹارگیٹ سبسڈیز وغیرہ نہیں دیں گے. ہمارے پاس ریونیوز تو ہیں. ہم نے اگر انہوں نے پالیسی جو گائیڈ لائن دی ہے، اور وہ گائیڈ لائن یہ ابھی میرے وقتوں میں نہیں ہے، یہ مارچ میں آپ نے یہ کر کے $500 ملین لے چکے ہیں ان سے. تو وہ جو ہو چکی ہے اس وقت تو آپ میں سے کسی نے اتنی کوئی بحث بوسنی کی مجھے تو نہیں نظر آتا. میں بھی اس ملک میں رہتا ہوں، اس وقت تو ایسے ہاتھ شاتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے. اس وقت کرتے نا جب انہوں نے ہاتھ شاتھ ہمارے باندھ کے ایک کر کے وہ چلے گئے، اور آپ میرے اوپر ابھی آ کے وہ بھی میرے اوپر بحث کر رہے ہیں، آپ بھی میرے اوپر بحث کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان آپ فکر نہ کریں، ہم کوشش کریں گے اس کو بیلنس کرنے کی. جی جی مہتاب صاحب جی. لیکن سر پچھلی پریس کانفرنس میں نے سوال کیا تھا کہ وہ لوگوں کے بارے میں بتائیں جنہوں نے CLC سے وہ بائی پاس کروایا تھا. آپ نے کہا یار رات گئی بات گئی چھوڑو. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کیونکہ پیچھے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. میرا سوال یہ ہے سر، ابھی آپ امپورٹس کو اگر ٹیپر کرنا شروع کریں، اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ پرائسز اتنی تیزی سے نیچے جو ہے وہ آ جائیں. آپ میجرس کیا لے رہے ہیں سر جس کے نتیجے میں کوئی گنجائش یہاں پہ مثلا لگی ہے اگر اسی طرح بات کر رہا ہے؟
کون سے میجرز ایسے ہیں جو کہ آن کارڈز ہیں ٹو ڈسکریج دا ریفیوجیز؟ بالکل ٹھیک کیا دیکھیں، ہم نے بیٹھ کے سارے چیزیں دیکھی. پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی جو ہماری یہ جو امپورٹس بڑھی ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. دیکھو جی، آپ کو اگر آپ اس کا انالیسز نہ کریں اور اندھیرے میں اگر آپ نے تلوار چلانی شروع کر دی تو انوسنٹ بھی مر جائے گا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اس وقت کرٹیل کر سکتے ہیں، جس کے بیچ میں ہماری یہ جو گاڑیاں ہیں اور یہ سی بی یوز ہیں، مطلب کمپلیٹلی بلڈ یونٹس ہیں، اس کا تو یہاں پروڈکشن پہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا، مطلب اکنامک ایکٹیویٹی وہاں سے بنی بنائی آتی ہے، بک جاتی ہے. یہاں صرف ریونیو پہ افیکٹ ہوگا، اگر وہ اس کو ریونیو ہمارا نہیں ملے گا ہمیں، لیکن ادروائز اکنامک ایکٹیویٹی پہ کوئی فائدہ نہیں. تو اس کو ہم نے دیکھا ہے، آپ دیکھیں گے ہم اس کے اوپر سارے ڈیسیژن ہم کر چکے ہیں، وہ ابھی ہمیں امپلیمنٹ. جی ڈیسیژن یہ ہے کہ ہم نے یہ سی بی یو جو ہیں گاڑیوں کی ان کو روکنا ہے، بیکاز یہ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بیسکلی بڑی بڑی گاڑیاں وغیرہ وہ ابھی منگواتے ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی یہ پریس کانفرنس جاری